بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جمعك مختصر تفسیر رات کی نشست میں ہم نئی سورہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. سورة الماعون. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن یا روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين، اور نہیں رغبت دلاتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی. فويل للمصلين، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذين هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذين هم يراءون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ويمنعون الماعون، اور عام ضرورت کی چیزیں بھی مانگی نہیں دیتے. سورۃ الماعون کی 7 آیات ہیں. چھوٹی سی صورت ہے، عظیم صورت ہے، اور اس چھوٹے سے عظیم صورت میں چند عظیم پیغام ہے. سب سے بنیادی پیغام آخرت پر ایمان کا پیغام ہے، لیکن ایک پیارے اور نئے انداز سے. دین کو جھٹلانا، اصل مراد ہے دین سے یہاں پہ یوم الدین، قیامت کا دن، یوم جزا اور سزا کا دن. جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے، یعنی اصل پیغام تو آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو باور کرایا جا رہا ہے کہ عقیدے کی خرابی سب سے بنیادی خرابی ہے. کسی کا عقیدہ اگر خراب ہو تو ایسا شخص بہت برا شخص ہوتا ہے، اور اس سے اور بہت سی برائیاں ہونے کا امکان رہتا ہے. تو عقیدے کی درستگی سب سے پہلے ہے، ہر چیز پہ مقدم ہے. الایمان باللہ سب سے پہلے ہے. دیکھیں، الایمان بالیوم الاخر 5ویں نمبر پہ ہے. ارکان ایمان کا 5واں رکن ہے. اور نہیں توفیق ہوتی کسی شخص کو آخرت پر ایمان کی جب تک کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان درست نہ ہو. اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں الایمان باللہ والیوم الاخر جوڑ دے. حدیث میں بھی دیکھیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان، اور یہاں پر یوم الدین. تو عقیدہ کو درست کرنا ہے. عقیدہ کی خرابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ خراب ہے تو اس کی وجہ سے دل میں خلل اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور جس کے دل میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس کا دماغ، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء جو ہیں سب میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغام کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مخاطب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہر وہ شخص جس کے لیے خطاب درست ہے، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے. ذرا غور کریں اس بندے پر جو آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کیسا ہے شخص؟ وہ جھٹلاتا ہے پھر کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنی اس پاک کلام میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، ہر زندہ چیز مر جائے گی، ہر موجود چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی. یہ عظمت ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی.
اسی نے پیدا کیا ہے، وہی فنا کرے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اپنے رب کی۔ رب اللہ سبحانہ وتعالی فرد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، جبار السماوات والارض، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے وہ سب ختم، فنا ہو جائے گا۔ ہمارا وجود وقتی طور پہ اس دنیا میں، ہمارا وجود ہمارے اصل مقصد نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ایک ٹرانزٹ ہے، وقتی طور پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ہماری اصل جگہ وہ ہے جہاں سے ہمارے باپ کو نکالا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو، وہ ہماری جگہ ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، لیکن راستے دو ہیں، ایک راستہ جنت تک واپس لے کے جائے گا جہاں سے نکالے گئے تھے، دوسرا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی خرابی، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لیکن دونوں کی طرف جانے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت اور قیامت قائم ہوگی۔ وہ دن حساب و کتاب کا دن ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ قرض کی طرح ہمارے سر پر ہے۔ دین اور دین، دال یا نون کے ان حروف میں جو معنی جو ہے اس میں قرض کا معنی آتا ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اور دین کیا ہوتا ہے؟ ہم پر فرض ہے نا دین کی اتباع کرنا، جو آپ پر چیز فرض ہو جاتی ہے آپ نے اس کا حساب چکانا ہوتا ہے کہ نہیں، یہی بات ہے۔ دونوں میں یہ معنی آپس میں جڑ جاتا ہے اس طریقے سے، اسے یوم الدین کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وہ سخت دن ہے یوم الدین جو ہے، عام دن نہیں ہے، ایک دن ہے، اس جیسا کوئی اور دن نہیں ہے۔ آج ہمارے دن 24 گھنٹے کے ہیں، آتے جاتے ہیں، وقت ہے، مہلت ہے، ہر نیا دن نئی امید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے تو ہم کرنے والے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اس دن ہم نے حساب دینا ہے۔ آج ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کر سکتے ہیں، اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا، صرف حساب ہی حساب ہوگا۔ کتنے عجیب ہے شخص جو اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ کیوں جھٹلاتا ہے؟ بدبخت بندہ ہے، بدعقیدہ بندہ ہے، رب کے احکام کی نافرمانی کرنے والا ہے، رب کی آیات اور پیغام کو جھٹلانے والا ہے، رسولوں کے پیغام کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس بری خصلت کے ساتھ اور بھی بری خصلتیں ہیں۔ اصل خرابی یہاں پر تھی کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل سے، دل میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم معاشرے کا کمزور ترین شخص ہوتا ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جو بلوغت سے پہلے جس کا باپ مر جائے، نابالغ بچہ باپ مر گیا، سر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا، اس کی حفاظت، اس کی مدد کرنے والا، اس کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا جو بڑا ستون تھا وہ گر گیا ہے، سر سے چھت نکل گئی ہے، پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے، پریشان ہے، حیران ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ماں خود کمزور ہے، ماں خود محتاج ہے، ماں اکیلی بچے کی تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے ماں کے مر جانے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، حق کس کا زیادہ، ماں کا ہے باپ کا؟ ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن اثر کس کا زیادہ ہے، ماں کا ہے باپ کا؟ اس لیے اگر ماں مر جائے تو بچہ یتیم نہیں ہے، اگر باپ مر جائے بچہ یتیم ہے، اگر بالغ ہے تب بھی یتیم نہیں ہے کیونکہ اب پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن نہ بالغ ہے، نہ سمجھ ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، سمجھانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگرچہ بلوغ کے بعد 15 14 16 سال کی عمر بھی آپ جانتے ہیں ابھی لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، نہ سمجھے پھر بھی ہوتے، لیکن پھر بھی اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات یعنی ایسا بچہ جو سمجھنے والا بھی ہوتا ہے، اپنا پروٹیکشن بھی کوئی کسی حد تک کر سکتا ہے،
لیکن 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ یا اس سے چھوٹا، بلوغت سے پہلے، سبحان اللہ. یہ ایسا شخص ہے، بے رحم ہے، بے ایمان تو وہ ہے، پہلی بات ہے جو پہلی بات تھی. اس بے ایمانی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، دل میں خرابی کی وجہ سے، خلل کی وجہ سے اب صرف جھڑکتا نہیں یتیم کو، اس کمزور کو، اس مسکین کو جو قابل ترس ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، کرنی تو مدد چاہیے تھی، سر پہ ہاتھ پھیرنا تھا، اس سے شفقت کرنی تھی، اس پر رحم کرنا تھا، اس کا حق ہے یتیم کا. یہ کیا کرتا ہے؟ صرف زبان سے نہیں گالی دیتا، اسے زبان سے جھڑکتا نہیں، اسے دھکے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے. وصف دیکھا ہے ذرا، دیکھیں یتیم کو صرف جھڑکنا ہی کافی ہوتا ہے، یہ جرم ہی کافی ہے. اسے دھکا دینا کبھی تصور کیا نہیں. آپ یوں دیکھیں یتیم بچہ ہے، وہ کچھ اسے یوں دھکا دیتا، وہ جہاں پہ جا کے گرتا ہے. آپ کی نظر میں شخص کیسا ہے؟ برا ہے کہ نہیں؟ جو یوم دین کو جھٹلاتے ہیں اس سے بھی زیادہ برا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں پہ سر پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، یہ ہے بدعقیدہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اسے ترتیب دیکھیں آپ، یوم الدین سب سے پہلے ہے، یہ اصل بنیاد ہے. عقیدے خرابی نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ اور جو بری خصلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے رحم بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کو چھین لیا ہے. تو لازمی نہیں کہ ہر بد عقیدہ سے اللہ تعالیٰ رحمت چھین لے. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ان میں برائیاں ہوتی ہیں. وہ کئی لوگوں تک توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہیں، وہ رحمت بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، شاید لوگوں کو دکھاو کر کچھ بھی، اللہ اعلم، یہ ہو سکتا ہے صحیح طرح کرتے بھی ہوں، لیکن عقیدے کی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتا. وہ اسی بدعت پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، توفیق نہیں ہوتی ان کو. الغرض فذلك الذي يدعو اليتيم، دھکے دیتا ہے یتیموں کو، خود بے رحم ہے. ولا يحض على طعام المسكين، دوسروں کو مسکینوں کے کھانے کی رغبت نہیں دلاتا. مسکین ہے، محتاج ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے اہم چیز جو مسکین کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کھانا ہے. بھوک لگتی ہے نا، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے بھوک کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں، جو ڈکیتی بھی کرتے ہیں. بھوک کی وجہ سے لوگ حرام بھی کھاتے ہیں. بھوک کی وجہ سے نعوذ باللہ زناکاری، بدکاری بھی ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آزمائش ہے بھوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بعض لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے. الغرض مسکین اور طعام ہے، یتیم دھکا، مسکین طعام. نہ تو خود رحم کرتا ہے دوسروں پہ، نہ کسی اور کو کسی پہ رحم کرنے پر آمادہ کرتا ہے، نہ اسے رغبت دلاتا ہے. کوئی خیر نہیں ہے، نہ اپنے اندر کوئی خیر ہے، اور نہ اس سے آپ کوئی خیر تصور کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود رحم کرتا اور دوسروں کو بھی دوسروں پر رحم کرنے کی رغبت دلاتا. آپ نصیحت کرتے ہیں نا، یا فلاں بھوکے ذرا اس کی مدد کر دینا. آپ خود بھی مدد کرتے ہیں، خود نہیں کرتے، کسی کو کہہ تو سکتے ہیں نہیں، نہ خود کرنا ہے بلکہ اس کو الٹا. یتیموں کو جو دھکا دیتا ہے، مسکینوں کو کیا کھانا کھلائے گا؟ دور کی بات ہے نا. اس لیے یہ نہیں کہ فرمائے کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، نہیں، وہ کافی تھا. یتیم کو دھکا دینے کافی تھا. یعنی بے رحمی کی انتہا، سنگ دلی کی انتہا ایک طرف. دوسری طرف دوسروں کو رغبت دلانا. دوسروں کی نہیں کہ تم دھکا دو یتیم کو، کوئی سنے گا اس کی؟ کہیں گے کیسے بندے ہو تم. اچھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلانا، نہیں رغبت دلاتا. یا کسی کو کھانا کھلا دینا، سنگ دل بندہ ہے، پتھر دل ہے، نعوذ باللہ. یہ خرابیاں تو ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید ان خصلتوں سے بچ جائیں، یا چیزیں بھی یہ بھی ہوں، لیکن اور بہت بڑی خرابی اور ہے. اور یہ عجیب سے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے کرتے اس میں بہت برا کام شامل کر دیا ہے. فوائل، وعید ہے، سخت وعید ہے، سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے.
خرابی ہے اس شخص کے لیے، فویل، خرابی ہے کس کے لیے؟ خرابی فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی۔ عجب بات ہے، اس یہاں پر رکنا درست نہیں ہے، آیت کو پورا پڑھنا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ان نمازوں کے لیے خرابی ہے، ہر نمازی کے لیے نہیں۔ نماز تو کامیابی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ ایسے نمازی بدبخت نمازی ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم، عن کے نیچے ایک لائن ڈال دے، اس کو اچھی طرح سمجھنا کہ عن اور من میں کیا فرق ہے یا فی میں کیا فرق ہے۔ الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم عن صلاتهم ساہون، دیکھیں ایک حرف میں معنی بدل جاتا ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ عن صلاتهم ساہون اپنے نمازوں سے غافل ہیں، نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، قیام کیسے کرنا ہے اس کا حق ادا نہیں کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، رکوع میں، سجدے میں، حق ادا نہیں ہوتا، جو واجبات ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، تکبیر کا حق ادا نہیں کرتے، جو اذکار ہیں واجب ان کا حق ادا نہیں کرتے، بعض سجدے میں جاتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، تیزی سے پڑھ کے یوں بس ایک دفعہ سر یوں لگائے زمین پر پھر اٹھا لیا۔ با جماعت نماز کو ترک کرنے والے، دیر سے نماز پڑھنے والے، وقت گزرنے کے بعد نماز کو قضا کرنے والے بغیر کسی عذر شرعی کے، سب اس میں شامل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سب ساہون ہے، یہ غفلت کا شکار ہے۔ فی صلاتهم ساہون جو ہے، جو نمازوں میں کوئی بھول کر لیتے ہیں، کوئی خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کیوں مشروع ہے، کس لیے مشروع ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو عن صلاتهم ساہون یا فی صلاتهم ساہون، فی صلاتهم ساہون، سجدہ سہو اس کا نام بھی سہو ہے، بھول ہوگی نماز میں، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، کوئی رکن زیادہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی نماز میں ہو گئی ہے، سجدہ سہو ہو گیا ہے۔ اگر رکن چھوٹ گیا تو رکن واپس لانا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ صرف واجب چھوٹا ہے تو صرف سجدہ سہو ہی کافی ہے، جو خلل نماز میں ہے وہ سجدہ سہو سے درست ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ نماز میں غفلت اور نماز سے غفلت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی حکمت ہے، سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ہے، ارحنا بها یا بلال، راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس کے باوجود بھی نماز میں بھول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بھول ہوگی نماز میں، سہو ہو گیا ہے۔ ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ نہیں ہے، نور کبھی خطا نہیں کرتا، نور سے کبھی سہو نہیں ہوتا، بھول نہیں ہوتی، کیونکہ نور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نور من نور اللہ، نعوذ باللہ کہ اللہ بھی بھولتا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ سے بھی خطا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نور میں سے نور ہے، حصہ اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ، تب تو سہو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بشر ہیں اور افضل البشر ہیں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھول ہو گئی ہے نماز میں، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام کہ جب نماز تم لوگ بھول جائے تو کرنا کیا ہے؟ سجدہ سہو مشروع ہوا ہے، سجدہ سہو کیا کریں، اور اس خلل کو، نماز کے خلل کو دور کر دیں۔ نماز میں خلل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا رکن ہے ارکان اسلام کا، کلمہ شہادت کے بعد کوئی خلل کی گنجائش نہیں ہے۔ خلل ہو گیا ہے، غلطی تو معاف ہے نا، وہ تو معاف غلطی، لیکن خلل تو ہو گیا نماز میں، وہ کیسے دور ہوگا؟ سجدہ سہو سے دور ہوگا۔ لیکن جو غفلت کا شکار ہے نماز میں، وہ 10 سجدے کر دیں 2 کو چھوڑ کے، نماز ٹھیک ہوگی ان کی؟ نہیں۔ جو رکوع کو صحیح طریقہ سے نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے رکوع کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدنا حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو، صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے،
فرماتے اگر شخص یہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو اس فطرت پر مرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس فطرت پر نہیں مرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ کون سی نماز پڑھو، کیا کر رہے بندہ. اس بہترین زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے بخاری کی روایت میں حضرت مسیء فی الصلاۃ ہے، جس نے نماز میں غلطی کی ہے. اساءت فی الصلاۃ، اس سے نہیں تھا، وہ اساءت تھی، نماز میں غلطی تھی، غلط طریقے سے نماز، جلدی میں نماز، اطمینان نہیں، سکون نہیں نماز میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، نماز پڑھی نہیں ہے. ایک مرتبہ، دوسری، تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اچھی نماز پڑھنا جانتے ہیں، فعلمنی، مجھے تعلیم دے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. میں تو یہی نماز جانتی ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، غلطی کہاں پہ ہے. پھر ایک ہی حدیث میں تقریباً کم و بیش 9 یا 10 تقریباً ارکان ایک حدیث میں ہیں، یا 9 ارکان اس حدیث میں، ارکان الصلاح میں سے، اور باقی ارکان جو ہیں 14 ارکان میں سے باقی اور نصوص میں ہیں اور دلائل میں ہیں. تو نماز میں اور نماز سے غفلت دونوں میں فرق کو اچھی طرح جان لینا ہے. نماز میں غفلت بھی نہیں کرنی، کبھی سہو ہو جائے تو الگ بات ہے. بعض لوگ نماز میں داخل ہوتی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، جو کام چھوڑ کے آئے تھے وہی کام میں واپس چلے جاتے نماز کے بعد یا نماز کے دوران. بھئی نماز میں تو اس لیے ہم آئے ہیں نا. اللہ اکبر کیوں شروع میں کہتے ہیں ہم؟ حکمت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میرے کام سے، میرے روزگار سے، میرے بیوی سے، میرے بچوں سے، میری دنیا سے. جب سب سے بڑے کے سامنے سر جھکا کے کھڑوں تو پھر یہ دنیا کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ چھوٹی چیزیں کہاں سے بیچ میں آ گئیں؟ تقریب تحریمہ سے سلام تک ہم سلام دیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں گویا کہ یہ شخص دنیا میں تھا ہی نہیں، کسی اور جگہ پہ تھا، اب واپس ہے تو سلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ نماز میں ہوتے ہیں یا نماز سے دور ہوتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آخری 2 خرابیں باقی رہ گئی ہیں، کیونکہ نماز بڑی عبادت ہے. اس میں ریاکاری کی جو کوئی گنجائش نہیں. جو ریاکاری کرتے ہیں وہ بھی سب سے بڑے نماز سے غافل ہیں، اس لیے الگ سے بیان فرمایا ہے الذین هم یراؤون. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں یا دکھاوے کی دیگر عبادات کرتے ہیں. الگ سے بیان کیا ہے. اگر نماز سے غافل نہیں لیکن ریاکاری سے بچنا چاہیے. تو ایسا بدبخت لوگ ہیں. یہ بات شروع ہوئی تھی یکذبو مفرد سے، اور خاتمہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جمع سے. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کرتے تو ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں سے شاباشی لینے کے لیے، دنیا میں کسی مقصد کے لیے. سب مردود ہے. ریاکاری سے عبادت اکارت ہو جاتی ہے، وہ عبادت جس میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے. اور شرک سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. وہ اعمال جو پہلے کر چکا ہے، یہ عمل جو اب کر رہا ہے، سارے ختم ہو جاتے ہیں. شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. لیکن ریاکاری کے ساتھ صرف وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے جس میں ریا شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. الذین هم یراؤون. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، ریاکار ہیں. جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، یہی لوگ ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے والا، سخی شخص جو صدقات و خیرات دینے والا، جہاد کرنے والا، یہ سارے عبادات ہیں، عظیم عبادات ہیں. عجب بات یہ ہے، کیونکہ کام کیا کرتے تھے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کرتے تھے. حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تو جانتا ہے نا، دلوں کے چھپے راز بھی آنکھوں کی خیانت سے بھی خوب واقف ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب کو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتے. ریاکاری کرنے والا خوب جانتے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے. لوگ جانتے ہیں کیا؟ لوگ نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے. ہمیں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل کے معاملے رب کے سپرد ہیں. ظاہر ہمارے لیے ہے، ہم کہتے ہیں اچھا نمازی ہے، اچھا عبادت گزار ہے، اچھے تلاوت کرنے والا ہے، اچھے سخی بندہ، صدقات خیرات دینے، ہم تو تعریف کر ہی لیتے ہیں کیونکہ ظاہر بندہ اچھا ہے. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اس دن کھل کے سامنے آ جائے گی، سب دیکھیں گے علی الاشہاد. کوئی چھپی چیز نہیں رہے گی.
تلاوت اس لیے کرتے تاکہ لوگ کہیں کہ تم قاری ہو. وہ لوگوں نے کہا یار تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا دنیا میں، خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. چلا گیا جہنم میں، نعوذ باللہ. قرآن کی تلاوت کرنے والا جہنم میں، سبحان اللہ. سخت وعید ہے واللہ، اور بہت بڑا خطرہ ہے. صدقات اور خیرات، دنیا میں مسکینوں کی مدد کرنا، اور بڑے ادارے کھولے ہوئے ہیں، بڑے غریبوں کی مدد کرنا، اور وغیرہ وغیرہ. میں نہیں کہہ رہے سب ایسے ہیں، میں یہ کہہ رہے جو ایسا ہے وہ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے. قبر میں جانا، مرنا بھی، دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور میدان میں سب سے پہلے جہنم میں لوگ جو جہنم کے ایندھن بنیں گے یہ 3 لوگ ہیں. تسعر بہم نار جہنم، ان سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، ایندھن بنیں گے یہ لوگ. ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا چلا گیا، دوسرا یہ سخی شخص بھی جا رہا ہے. اس لیے کیوں دیتے تھے؟ اس لیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے دیتا تھا، نہیں اسے تک لوگ کہیں سخی ہے. کون فرمائے گا؟ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ. لوگ کہیں سخی ہے، تمہارے اندر یہ کھوٹ تھا، تمہارے یہ سوچ تھی، تمہاری یہ نیت تھی، آج ظاہر ہو گئی ہے سب کے سامنے. قیامت کے دن، آج تو ہم نہیں جانتے، اس دن سب ظاہر ہو گیا. خذوہ الی النار. تیسرا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں جہاد کرتا رہا، تیرے راستے پہ جہاد کرتا رہا. جھوٹ. اسی لیے تلوار اٹھے تاکہ لوگ کہے کہ بہادر ہے. اپنے بہادر کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے. خذوہ الی النار، جہنم کی طرف. ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا. الذین هم یراؤون. سخت وعید ہے واللہ. عجب ہے، عبادت بھی کی ہے، ملا کیا ہے؟ عذاب علیم. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو شہوت پسند ہے، جو شہوت پسند لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بھی برے ہیں، جو محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، غلط کرنے والے ہیں، لیکن ان سے بڑے برے وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، اور ان سے برے وہ لوگ ہیں جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات مکفرہ خصوصی طور پر. ان سے برے وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. دیکھیں سب جائز نہیں ہے، لیکن سب برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ایسے لوگوں کو خیر نہیں ہے کہ عام ضرورت کی چیزیں بھی جب ان سے مانگی جائے تب بھی نہیں دیتے. سے مسلم کی روایت ہے. کون سی حدیث؟ کون سی؟ اچھا یہ تو پڑھ چکے ہیں، یہاں سے نہیں پڑھ رہا میں، یہ مختصر ہے. تو جو لوگوں کو سنانے کے لیے گزر چکا پچھلے درس میں، من سمع اللہ بہ ومن رأى رأى اللہ بہ، جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث. یعنی جو لوگوں کو سنانا چاہتا ہے، سمع سنانے سے ہے، اپنے آواز کو درست کر کے، تو اس کا مقصد وہی پورا ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں وہی چاہتا ہے، سمع اللہ، یعنی جو ایسے شخص ریاکار ہے اور جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. رأى اللہ بہ، قیامت کے دن سب کھل جائے گا. آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام ضرورت کی چیز جب ان سے مانگی جائے تب بھی نہیں دیتے، یہ اور خرابی ہے. اور علماء کہتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 حکم ہیں. ایک تو واجب چیز جو دینی ہے، اگر وہ نہیں دیتے تو حرام ہے. اور اگر کوئی چیز دینا واجب نہیں ہے، وہ شخص نہیں دیتا تو اپنے آپ کو بہت سارے خیر سے محروم کر دیتا ہے. یعنی ایک شخص پیاسا ہے، شدید پیاس میں ہے، پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، کنویں کی طرف آیا ہے، اور آپ کے پاس کوئی بالٹی ہے یا ڈول ہے، کچھ ایسی چیز جس سے پانی نکالا جا سکتا ہے. وہ شخص مسافر کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے، آپ اس کو نہیں دیتے اپنی بالٹی، جو بھی آپ کا برتن ہے، تاکہ وہ پانی پی لے. وہ شخص مر جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایسا شخص جو ہے ضامن ہے اس کا، اور دیت اس کے سر پہ ہے. بعض علماء کی فتویٰ ہے، لیکن اس پر واجب تھا اسے برتن دینا، نہیں دیا تو یہ حرام ہے اس کے اوپر. یمنعون الماعون
کہ یہ دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے جو واجب تھا اس کو نہیں دینا، یہ تو حرام ہے، اور اگر کوئی عام روزمرہ کی چیز، آپ کا پڑوسی آپ سے کبھی کوئی استری مانگ لی، اس کو ضرورت ہے اور آپ اس وقت نہیں استعمال کر رہے، آپ دے بھی سکتے ہیں، تو آپ کو دے دیں اسے، اس کی مدد ہو جائے گی اور آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ کسی کو قرض کی ضرورت ہے، آپ اس کو پیسہ دے سکتے ہیں، اس کو دے دیں۔ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے، نام اعمال میں اس کا آدھا صدقہ لکھ دیا جاتا ہے اور قرض کا اجر الگ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے 1000 دے تو 500 آپ کے صدقہ سمجھیں گے، لیکن نام اعمال میں صدقہ 500 ہے، اگرچہ آپ نے واپس وہی لینا جو آپ نے 1000 دیا ہے۔ نام اعمال میں صدقہ الگ لکھا گیا ہے اور قرض دینے کے جو اجر الگ لکھا گیا ہے، اور مدد کے جو اجر وہ الگ لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، جو روز مرہ چیز جس کی شاید زیادہ قیمت، کسی کو دیگچی کی ضرورت ہو گئی، کسی کو چمچ کی ضرورت ہو گئی ہے، اتنے عجیب سے بخیل لوگ ہیں کہ کچھ نہیں دیتے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یکذب بالدین، کہاں پر پہنچی؟ عام چیزیں جو ہیں جن کو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے۔ کنجوس لوگ ہیں، بخیل لوگ ہیں۔ اصل خرابی دل کے اندر ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، رب کو ناراض کرنے والے ہیں، توفیق نہیں ہوتی خیر کی طرف۔ بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار بندہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، یہ کہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ نہیں توفیق، بدعقیدگی ہے، دل میں خرابی ہے، نماز صحیح طریقے سے نہیں، حق ادا نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان کسی چیز میں مبتلا ہو جائے، ان چیزوں میں سے کسی اور خرابی میں یا نافرمانی میں، تو اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرے، اور دل کا محاسبہ سب سے پہلے کرے، کہاں پر کوئی خرابی ہے۔ عقیدہ میں کہیں خرابی، اسے سب سے پہلے دور کرے، منہج میں خرابی اسے دور کرے۔ مت دیکھے جماعتوں کی طرف، بڑے ناموں کی طرف، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھے کہ کیا جس منہج پہ اس وقت قائم ہوں، یہ صحابہ اور سلف کا منہج ہے یا نہیں ہے۔ علماء معصوم نہیں ہیں، کسی ایک عالم کی ہر قول کو لینا بھی غلط ہے، کہ جو کہے گا وہ دین ہے، جو نہیں کہے گا وہ دین نہیں ہے، یہ تقلید ہے۔ ہم علماء کے اقوال کو لیتے ہیں، دلیل کی روشنی میں لیتے ہیں۔ جب کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دلیل کے خلاف بات کر لیتا ہے، تو عالم کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجتہد ہے اور وہ بشر ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ہم اس غلط قول کا رد تو کر دیتے ہیں، لیکن عالم کی عزت اور آبرو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ حق ہے اس کا ہمارے اوپر۔ جب وہ سلفی عالم ہے اور حق پر قائم ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، غلطی کا رد کیا جاتا ہے، نہ کہ عالم کا رد کیا جاتا ہے۔ ہاں، اہل بدعت میں سے تو اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہے، اس نے خود اپنی بے عزتی کروائی ہے، کیونکہ وہ بدعتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسان دیکھے کہ محرمات کا ارتکاب کون سا ہے، اس سے بچے۔ تو یہ ترتیب، سب سے پہلے عقیدے کے خلل کو دور کیا جاتا ہے، منہج کے خلل کو دور کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی پرواہ نہیں کرتے، سینہ تنگ ہے، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، روزگار ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو سب سے پہلے، اپنے دل کو ٹھیک کرو سب سے پہلے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو سب سے پہلے، تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ جب انسان اس راستے پہ چل جاتا ہے تو بہت بڑی چیزیں، بہت بڑی مصیبتیں بھی اس کو بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔